اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں سورۃ الکوثر شریف روٹی پر پڑھنے سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ تمام جو بھی فوائد ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج سورۃ الکوثر کو روٹی پر پڑھنے کے چند ایسے فائدے اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اللہ والو، روٹی پر سورۃ الکوثر پڑھنے سے گھر میں سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور رزق میں بے انتہا برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ رزق کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے برسات میں بارش ہوتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ حضرات بیماری سے تنگ آ چکے ہیں، پریشان ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی ہمیشہ بیمار رہتا ہے، ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کے گھر میں جادو کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے، چاہے کروایا ہوا جادو ہو یا پتلے پہ کیا ہو یا قبرستان میں دفنایا ہو، کالا جادو ہو یا بنگالی جادو ہو یا کالی ماتا کا جادو ہو، کسی بھی طرح کا پرانے سے پرانا جادو ہو، تو اللہ والو انشاءاللہ تعالی العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر کا جادو اور بڑی سے بڑی بیماریاں ختم، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے کا مکمل طریقہ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ کتنے دن پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، یہ سب کچھ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ وظیفے کے مکمل اور تفصیلی طریقے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر آپ نے تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اور کسی بھی دن، وقت اور دن کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ پاک صاف جگہ پر بیٹھنے کے بعد آپ نے ایک روٹی لینی ہے اور ایک پیاز لینی ہے، اور تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، بچے وغیرہ آپ کو پریشان نہ کریں، مثلاً کہ آپ کو کسی سے بات چیت نہ کرنی پڑے۔ روٹی کو اپنے سامنے رکھ لیں اور 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے روٹی کے 4 ٹکڑے کر لینے ہیں۔ درود پاک آپ نے پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد روٹی کے 4 ٹکڑے کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک ٹکڑے کو سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے 25 مرتبہ یا اللہ شافی، یا اللہ شافی، یا اللہ شافی، 25 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس جو ٹکڑا آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہے اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے۔ اللہ والو، آپ نے 21 مرتبہ ہی سورہ کوثر پڑھنی ہے تو 21 مرتبہ ہی ساتھ میں بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا اللہ شافی 25 مرتبہ پڑھنا ہے، اور روٹی کے ٹکڑے پہ دم کر دینا ہے، اور اس ٹکڑے کو آپ نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔
इसी तरह आपने फिर दूसरा टुकड़ा उठा लेना है, उस पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है और 25 मरतबा या अल्लाहु शाफी पढ़कर रोटी के दूसरे टुकड़े पर भी दम कर देना है। इसी तरह चारों टुकड़ों पर दम करना है और फिर आखिर में आपने प्याज उठा लेना है और 11 मरतबा दरूद पाक पढ़कर सब चीज़ों पर इकट्ठा दम करना है। 4 रोटी के टुकड़े और एक प्याज को आपने पकड़ लेना है एक साथ इकट्ठा, उन सब पे आपने फूंक मार देनी है, यानी कि दम कर देना है। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने घर में जितने भी अफराद हैं उतने ही रोटी के टुकड़े बना लेने हैं और उतने ही टुकड़े आपने प्याज के कर लेने हैं और सुबह निहार मुंह उन सब लोगों को एक एक रोटी का टुकड़ा और एक प्याज का टुकड़ा उसके साथ आपने वो रोटी खिला देनी है। इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज आपके घर में जितनी भी बीमारियां होंगी ख़त्म हो जाएंगी, जितना भी जादू होगा वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा और आपके घर में जितनी भी परेशानियां होंगी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। जितना भी पुराने से पुराना जादू होगा, बंदिश होगी, रुकावट होगी, कारोबार की बेबरकती होगी, बच्चियों के रिश्तों का मसला होगा, नज़र बद का मसला होगा, यहाँ तक कि आपके घर में कुछ भी होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के सदके इंशाअल्लाह ताला तमाम परेशानियां ख़त्म कर देंगे। अल्लाह वालों, आपने 3 दिन तक इस अमल को मुसलसल जारी रखना है और इसी तरीके से आपने 3 दिन ये अमल करते रहना है। 3 दिन के बाद आपने अमल बंद कर देना है और जब आपने अमल शुरू करना है तो आपने जिस भी मकसद के लिए करना है, बीमारी के लिए कर रहे हैं, जादू के लिए कर रहे हैं, जिन्नात के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई बंदिश रुकावट के लिए कर रहे हैं, या फिर नज़र बद के लिए कर रहे हैं, तो आपने अमल शुरू करते हुए वो सारी बातें अपने जहन में रखनी हैं। तसव्वुर में अपनी तकलीफ़ को रखते हुए आपने अमल शुरू करना है और अमल ख़त्म होने के बाद आपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर करेगा। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें और जब भी कोई वजीफ़ा करें तो नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें ताकि आपको 100% रिज़ल्ट जो है आपकी मर्ज़ी का मिले।